السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ نحمده تعالی ونصلي وبرکاتہ۔ ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا اللهم صل نبينا على حبيبنا سيدنا وغوثنا مولانا محمد وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ومخدومنا وعوننا وعياننا وأشرفنا ونور عيننا وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پرویز اشرفی کے زیر اہتمام یہ پروگرام لائیو کاسٹ ہو رہا ہے، اور اس میں ملک نیپال کے مشاہیر علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں کچھ باتیں سمجھانے کی حتی الامکان سعی کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ایمان کے تعلق سے ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کا تحفظ کیسے ہو؟ اس سلسلے میں چند گفتگو کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ کچھ عرض معروض پیش کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم لوگ نیپال کے رہنے والے ہیں، اور جب ایمان کی بات چلنے والی ہے، ایمان کے تذکرے ہونے والے ہیں، تو فی الحال مختصر انداز میں یہ کہہ کر آگے بڑھوں، اس پرفتن دور میں اسی کا ایمان محفوظ ہے، سلامت ہے، جو اہل اللہ کے مقدس ولیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، بے شک وہ مومن بھی ہے اور اس کا ایمان سلامت ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ولی سے دور ہو گئے وہی گمراہ ہو گئے۔ اکثر گمراہ ہونے والے، ایمان سے، اسلام سے گمراہ ہونے والے اکثر وہی لوگ ہوئے جو ولی سے دور رہے، بزرگان دین سے دور رہے، وہی گمراہ ہوئے ہیں، ایمان اسی کے خطرے میں رہتے ہیں۔ دوستو، اگر ایمان کی تحفظ اور ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اولیاء کرام اہل بیت اطہار سے عشق و محبت رکھتے ہیں، یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ حضرات محترم، تو ہم نیپال کے رہنے والے ہیں، اور جب ایمان کے تعلق سے آج یہ پروگرام ہے، تو ہمارے نیپال میں ایک بہت بڑی ہستی ہے جن کا سایہ ہمارے سروں پر ہے۔ میں چاہتا ہوں، ہمارے پرویز صاحب، میں چاہتا ہوں کہ تازہ کلام میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جن سے میری مراد سرکار منشی عظمت حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے مناقب، منقبت کے چند شعر آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پیش کرنے کروں، اس کے بعد انشاءاللہ گفت و شنید ہوتی رہے گی۔ تو پہلا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد،
سبحان اللہ. منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد. سنتے ہیں اور سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے ہم سب کی فریاد. منشی عظمت زندہ باد، سبحان اللہ. منشی سبحان اللہ. عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد. بجتا ہے اور بجتا رہے گا آپ کے نام کا ڈنکا، بجتا ہے اور بجتا رہے گا آپ کے نام کا ڈنکا. ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا آپ کے نام کا چرچا. مکہ مدینہ مکہ مدینہ ممبئی دلی یا ہو الہ آباد، منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد. ہم سننے کے لب تمہارے نام کا ہر دم نعرہ ہے، ہم سننے کے لب پہ تمہارے نام کا ہر دم نعرہ ہے. شیر رضا بن کر جو تم نے مار ہی ایسا مارا ہے. نجدی وہاں بھی نجدی وہاں بھی دیوں کا بندہ اب تک ہے برباد. منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، سبحان منشی اللہ. سبحان اللہ. عظمت واہ واہ. بہت زندہ خوب. ماشاء اللہ. باد، ماشاء اللہ. منشی عظمت زندہ سبحان اللہ. باد. پیارے نبی کا پیارا ہے وہ، شہر خدا کا دلارا ہے. پیارے نبی کا پیارا ہے وہ، شہر خدا کا دلارا ہے. غوث و رضا اور خواجہ پیا نے ایسا انہیں سوارا ہے. تھام لے دامن تھام لے دامن ہو جاؤ گے دوزخ سے آزاد. منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی سبحان اللہ. عظمت سبحان اللہ. واہ. زندہ زندہ باد. زندہ باد، باد. ماشاء منشی اللہ. زندہ باد. عظمت زندہ ماشاء اللہ. باد. بہت خوب. اور واہ یہ شعر واہ. پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. ارشاد ہوتا ہو. حضرت محترم، اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہوتا ہو. دوہا گوری کا راجا ہے وہ، مشکل کشا ہمارا ہے. دوہا گوری کا راجا ہے وہ، مشکل کشا ہمارا ہے. کوئی مصیبت میں گر جائے پل میں اسے بچایا ہے. جس نے جہاں سے جس نے جہاں سے آج بھی منصور دل سے کیا ہے یاد. منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب درود حضرت. پاک بہت خوب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو منکر ہو نبی کا، جو منکر ہو نبی کا، حق کا بندہ ہو نہیں سکتا.
جو منکر ہو نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا، بنا عشق نبی ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، بنا عشق نبی ایمان پختہ ہو نہیں سکتا۔ جو کہے یا محمد اور جائے جہنم میں، جو کہے یا محمد اور جائے جہنم میں، محمد مصطفیٰ کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ حضرت بہت خوب، آپ نے بہت بہترین انداز میں حضرت منشی عظمت اللہ شاہ کے منقبت کے حوالے سے آپ نے بہت بہترین منقبت پڑھی، اور دعا گوڑی میں ان کے مزار بھی ہے، اور ہمارے ضرور ہمارے ان تک بارگاہ میں ہمارا عرض گزار ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو حضرت آج کا ہمارا پروگرام ایمان کے حوالے سے ہے، اور یہ پروگرام جو ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، صدق کے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں، تو ایمان کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں ہیں۔ جب ہم جب مسلمان ہو گئے اور ہم پر قوانین اسلامی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے آپ کچھ فرمائیے حضرت۔ جی بے شک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام اور ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور مسلمان ماں باپ کے گھر میں ہمارا جنم ہوا، پیدائش ہوئی، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرات، میں یہ بیان کروں گا، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء، مرسلین و رسولان اعظم تشریف لائے۔ جس طرح ہر نبی رسول نہیں ہو سکتے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتے، لیکن ہر رسول نبی ہے۔ اب آپ پہلے یہ بات سمجھیں کہ ہر نبی، جتنے نبی آئے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتے۔ رسول کوئی نبی ہو سکتے ہیں، سب نبی رسول نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہے۔ اس طرح اسلام ایک ہے ایمان۔ ہر ایمان والا مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام اسے کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، اسے مسلمان تو کہیں گے، لیکن مومن بننے کے لیے اور بہت سارے مراحل سے اسے گزرنا ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل تو ہوتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اب اس کو اسلام میں آ گیا، اسلام میں آنے کے بعد اب اس کو ایمان والا بننے کے لیے اس کو اور مراحل سے گزرنا ہے، تب جا کر کے وہ ایمان والا ہو سکتا ہے۔ اور ایمان والا ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسے ایمان والا اس وقت بنے گا کہ جب وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ قرآن نے اعلان فرما دیا، آمنا باللہ و رسولہ، یعنی جو اللہ تبارکہ و تعالی جل و علا تبارکہ و تعالی کو مانے، کیسا ماننے کا حق ہے، اور اس کے پیارے حبیب، اس کے پیارے نبی جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسا مانے، جیسا ماننے کا حق ہے، اللہ اس کے رسول کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا مانے، تب جا کر وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ تو اسلام لانا کمال نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد ایمان والا ہونا وہ کمال ہے، وہ کامیابی ہے۔ تو دوستو، یوں تو
कलमा पढ़ने वाला दुनिया में हजारों नाम के मुसलमान मिलेंगे आपको। हर कोई कहता है कि हम मुस्लिम है, हर कलमा वो कहता है कि हम मुस्लिम है, हर नमाज पढ़ने वाला कहता है कि हम मुस्लिम है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नमाज पढ़ लेना, बंदगी करने वाला, कलमा पढ़ने वाला मुस्लिम तो हो सकता है, साहिब इस्लाम तो हो सकता है, लेकिन साहिब ईमान होने के लिए अल्लाह ताला को जैसा मानना चाहिए वैसा मानना चाहिए, वैसा मानना पड़ेगा। और नबी को, नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा मानना चाहिए वैसा मानना पड़ेगा, तब जाकर वो ईमान, कामिल ईमान वाला हो सकता है। तो दोस्तों, अब अल्लाह को हम कैसे माने? अल्लाह को मानने वाले दुनिया में बेशुमार लोग मिलेंगे, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसारा हो, चाहे वो शिया हो, या कोई भी कौम हो। हर अक़वाम बातिला अल्लाह ताला को मानता है, लेकिन मानने में फर्क है। दोस्तों, जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम भी मानते हैं। वो भी ईसा को मानते हैं, हम भी मानते हैं। फर्क इतना है, मानने का फर्क है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं और वो अल्लाह का बेटा मानता है। मानने में फर्क है। दोस्तों, जब तक हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानेंगे, तब तक हम मोमिन नहीं बन सकते। दोस्तों, इसी तरह अल्लाह ताला को जैसा मानना चाहिए वैसा मानेंगे, तब तो हम मोमिन कहलाएंगे। अब अल्लाह को हम एक मानेंगे तो मोमिन कहलाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, आप फरमा दो कि अल्लाह एक है। अल्लाह को एक मानेंगे तो ये मानना कहलाएगा। अगर अल्लाह को हम अनेक मानेंगे, अनेक खुदा मानेंगे, तो वो मानना नहीं कहलाएगा। जैसा मानने का हक है अल्लाह को वैसा मानेंगे, तब जाकर ईमान वाला होगा। अब उसके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा मानना चाहिए वैसा मानना पड़ेगा, तब हम मोमिन ईमान वाला कहलाएंगे, तब हम मोमिन कहलाएंगे। अब कैसा नबी को मानना चाहिए? नबी को मानना चाहिए कि नबी रहमतुल लिल आलमीन है, नबी हयात है, नबी जिंदा है, नबी गैब की खबर रखने वाले हैं, नबी गैबदा नबी है। अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं, और कुरान ने उसका ऐलान फरमा दिया इस पारे में, वमा हुआ अलल गैब बेदनीन, और नबी गैब बताने में बखील नहीं। तो नबी को गैबदा नबी मानना पड़ेगा। इसलिए मेरे रजा, सबके रजा ने इरशाद फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो दोस्तों, नबी को मानने का नाम ईमान है, अल्लाह को मानने का नाम ईमान है। जैसा मानना चाहिए, जैसा मानने का हक है वैसा मानेंगे, तब तो ईमान कहलाएगा, वरना वैसा नहीं मानेंगे तो ईमान नहीं कहलाएगा। इस तरह नबी को हम गैबदा नबी मानते हैं, नबी को जिंदा नबी मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नमाजी है, हाजी है, कलमा गो है, कुरान की तिलावत करते हैं, तस्बीह पर तस्बीह घुमाते हैं, लेकिन नबी को माअज़ल्लाह मुर्दा मानते हैं। मुर्दा किताबों में लिखा है, मुर्दा जानते हैं, मुर्दा मानता है। तो दोस्तों, नबी को मुर्दा मानने वाला कभी भी मोमिन नहीं बन सकता। वो कलमा को तो मुस्लिम नाम का तो हो सकता है, लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। तो कामयाब बंदा वही है कि जो मुस्लिम के साथ साथ मोमिन बने, ईमान वाला, कामिल ईमान वाला वही हो सकता है कि जो नबी को गैबदा माने, जिंदा हयात जिंदा नबी को जिंदा माने, और नबी को मुख्तार कायनात माने। नबी को मुख्तार कायनात माने, तो वो नबी का मानना हुआ। सिर्फ जानने का नाम ईमान नहीं, जानने के साथ साथ नबी को मानना पड़ेगा, और नबी के लाए हुई हर बात को आपको इकरार करना होगा, दिल से कबूल करना होगा, तब आप ईमान वाले हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम के साथ साथ, मुस्लिम होने के साथ साथ आपको हमको मोमिन होना जरूरी है, और जो मोमिन है उसके लिए अल्लाह उसके रसूल को मानना जरूरी है। जैसा मानने का हक है वैसा मानना चाहिए, तो हम मोमिन कहलाएंगे। हजरत मोहतरम, अब अगर एक मुसलमान नमाजी भी है, वो हाजी भी है, वो कुरान के कारी भी है, मुफ्ती भी है, लेकिन नबी को मुर्दा मानता है, नबी को गैबदा नहीं मानता, तो वो मोमिन नहीं।
وہ مومن نہیں. جب مومن نہیں تو دوستو تو نماز کے لیے ایمان شرط ہے, روزہ کے لیے ایمان شرط ہے, اور دوسرے اعمال کے لیے مومن کا ہونا شرط ہے. تو جب ایک قانون ہے, اذا فات الشرط و اذا فات المشروط, جب شرط چھوٹ جائے گی تو مشروط بھی چلی جائے گی. تو دوستو نماز کے لیے ایمان شرط ہے, نماز کے لیے مومن ہونا شرط ہے. تو جب مومن نہیں رہے تو نماز کس کام کی, جب مومن نہیں رہے تو حج کس کام کا, جب ایمان نہیں رہا تو قرآن کی تلاوت کس کام کی. اس لیے مومن کے لیے, ایمان ہونے کے لیے اللہ اس کے رسول کو جیسا ماننا چاہیے ویسا ماننا چاہیے, جیسا حق ہے ویسا مانیں گے تو ہم مومن کہلائیں گے. دوستو صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں, کمال تو جب ہے کہ ہم نبی کو غیب دام نبی مانے, نبی کو زندہ نبی مانے, نبی کو مختار کل مختار کائنات نبی مانے, اور دونوں جہاں کے یعنی جنت کے مالک جنت نبی کو مانے, تب ہم مومن کہلائیں گے. اور اس نبی کی محبت کا نام ہی اصل ایمان ہے. اور آقا کریم نے اس لیے بخاری شریف کتاب الایمان اور حدیث نمبر 6 میں ارشاد فرما دیا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہرگز وہ مومن ہو نہیں سکتا جو اپنے جان سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنے آل و اولاد سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, اور پورے دنیا کے لوگوں سے زیادہ نبی فرماتے ہیں مجھ سے محبت نہ کرے, وہ ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو دوستو کلمہ پڑھ لینا صرف کمال نہیں ہے, بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان والا ہونا ضروری ہے. تو ایمان کا کب ہوں گے, جب اللہ کو ماننا چاہیے جیسا ماننے کا حق ہے, نبی کو ماننا چاہیے جیسا نبی کو ماننے کا حق ہے. اللہ اس کے رسول کی محبت کا نام ہی ایمان ہے. حضرات کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں تو داخل ہو سکتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا کفرستان سے نکل کر وہ باہر تو آتا ہے, لیکن ایمان کی روشنی, ایمان کی دنیا میں پہنچنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت ضروری ہے, جاننا بھی ضروری ہے اور ماننا بھی ضروری ہے, تب جا کر ہم مومن کہلائیں گے. بس یہی بات تو ہم کو سمجھانا ہے. یہی بات اگر ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ نہ ہمارے آپس میں تفرقہ ہوگا, نہ ہمارے آپس میں کوئی تضاد ہوگا, نہ ٹکراؤ ہوگا. دوستو یہی تو کمی ہے, آج ہم سمجھتے نہیں ہے دین متین کی باتوں کو, قرآن کو, احادیث کے رموز اسرار کو ہم سمجھتے نہیں, اور غلط سلط بات سمجھ لیتے ہیں, عقیدہ بگاڑ دیتے ہیں. ہم یہی دعا کریں گے مولا کہ آپ سب مسلمانوں کا ایمان سلامت عطا فرما, اور صحیح مومن بننے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما. آمین بجائے سید المرسلین. تو حضرت